اشرف جہانگیر، یہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ ان جیسا اور کون ہے ہندوستان میں؟ اشرف پیا کی دھوم ہے سارے جہان میں۔ یہ دربار ہے سلطان سمنان کا، جس نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی۔ یہ بارگاہ ہے اس عالم بعمل کی، جس نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا اور دماغوں کو منور کیا۔ یہ درگاہ ہے اس شاہ سلوک و طریقت کی، جس نے اپنے ذرّی خیالات اور اپنے انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا۔ یہ آستاں ہے اس فقیر بادشاہ کا، جہاں مانگنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں اور جہاں آ کر انسان اپنا درد و غم بھول جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خانقاہ روح آباد، اس جہاں گشت سالی کے راہ وفا کی، جس کے در و بام سے سکون قلب کی دولت برستی ہے۔ گوہر دریائے عرفان سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی آج سے 700 سال پہلے سن 707 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر سمنان میں پیدا ہوئے۔ وہ حسینی سادات کے اس شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے جو سمنان پر حکمراں تھا۔ بچپن ہی میں ان سے حق جوئی اور خدا ترسی کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اور وہ سلوک و طریقت کی طرف مائل نظر آنے لگے۔ راہ معرفت کی کشش بڑھتی گئی۔ جب وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تو مملکت روحانی اور جہان مانوی کے نظاروں میں گم ہو جاتے۔ اپنے والد سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد 15 برس کی عمر میں وہ سمنان کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن امور سلطنت انجام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی ریاضت بھی جاری رکھی۔ ایک دن جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو انہیں بشارت ہوئی کہ وہ سمنان سے ہندوستان کی طرف کوچ کریں اور بنگال کے شہر پنڈوا پہنچ کر شیخ علاؤ الدین گنج نبات سے طالب رشد و ہدایت ہوں۔ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار با جانا شوی، در گذر از خواب خور مردان وار، تا براہ عشق چون مردان شوی۔ سمنان پر 10 برس حکومت کرنے کے بعد 25 برس کی عمر میں شاہ اشرف جہانگیر نے تاج و تخت اپنے بھائی سید عارف کے سپرد کیا اور 12,000 کا لشکر لے کر شاہی کر و فر کے ساتھ سمنان سے نکلے۔ لشکر سرحد سمنان پر چھوڑا، اپنی سواری کا گھوڑا ایک فقیر کو دیا اور خود پا پیادہ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اپنے پیر و مرشد کی خوشبو روحانی کے سہارے چلتے چلتے دہلی ہوتے ہوئے وہ پنڈوا پہنچے، جہاں شیخ علاؤ الدین گنج نبات ان کے منتظر تھے۔ چه خوش باشد که بعد از انتظار، با امید رسد امیدواره۔ شیخ علاؤ الدین گنج نبات انہیں اپنے حجرہ خاص میں لے گئے اور انہیں جہان عرفان و طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ پنڈوا کی خانقاہ میں جب وہ روحانی صفات سے سج سنور چکے اور پیر و مرشد کی نگاہ مہر و محبت ان پر پڑی
تو انہیں جہانگیر کا خطاب عطا ہوا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی اس عطائے خاص پر جھوم اٹھے۔ شیخ علاء الدین گنج نبات نے انہیں خرقہ خلافت عطا کر کے ولایت جونپور جانے کا حکم دیا اور بذریعہ کشف کچھوچا کی وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں فروکش ہونا تھا۔ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جب شاہ اشرف جہانگیر کچھوچا پہنچے تو وہاں کے امیر ملک محمود نے انہیں بذریعہ کشف دیکھا ہوا وہی قطع اراضی پیش کیا اور وہاں ان کے مستقل قیام کے لیے خانقاہ تعمیر کرا دی۔ شاہ اشرف جہانگیر نے کچھوچے کے اس علاقے کا نام روح آباد، اپنی خانقاہ کا نام کثرت آباد اور اپنے حجرہ خاص کا نام وحدت آباد رکھا۔ جب انہوں نے بوریائے فخر بچھایا اور سجادہ رشد و ہدایت پر بیٹھ کر جہان روحانی کی سلطانی شروع کی تو خواص و عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور پھر وسیع ہوتے ہوتے یہ حلقہ ارادت عالمگیر ہو گیا۔ محمد گلستو علی بوئے گل محمد گلستو علی محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ بود فاطمہ درا برگ گل معطری شدد اد زمینو معطری شدد شاہ اشرف جہانگیر ایک جہاں گشت درویش تھے۔ جہاں تک سیر و سیاحت کا تعلق ہے صوفیائے ہندوستان میں کوئی ان کا ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ شاہ اشرف جہانگیر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی سیاہ لباس پہن لیتے تھے اور عشرہ محرم تک زمین پر سوتے تھے۔ محرم اس ماہ میں خون شہداء کا بھی ہے عالم، آیا ہے محرم۔ شہادت جلی جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بے بدل ہونا اور اقربا کو رائے کو مولا میں قربان کرنا، پھر اپنے کو بھی قربان کرنا۔ اگر یہ حالات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو پھر کتنے لوگ پھر جاتے ہیں۔ لہذا اس فضل شہادت کو حسنین کے ذریعے سے بارگاہ نبوت پہنچائیے۔ جس مشابہ امام حسن اور جس مشابہ امام حسین اور دونوں سے تصویر مصطفیٰ بنی، اور یہ اصول ہے کہ تصویر کی حنت سے عن مصور کی مہارت ہوتی ہے۔ تو حسنین کی شہادت دراصل رسولی کی شہادت ہوئی،
اور فضل شہادت جو ہے بارگاہ نبوت میں ان لوگوں سے پہنچی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا منی وانا میرے حسین، میں حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، یعنی فضل شہادت ہمارے نواسے کے ذریعے سے میری بارگاہ پہنچی. فضائل میں حضور نے فرمایا، میں نے پہلے عرض کیا، من احب ما فقد احبنی ومن اعوذ ما فقد اعطانی. حسین کی محبت میری محبت اور حسین کی دعوت میری دعوت. اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو پیار محبت میں چوما کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ دستور عرب کے خلاف ہے تو آپ تو سنتے ہیں چومتے نہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ہمارے ہاتھ میں جنہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھول چومے نہیں جاتے بلکہ چومے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور کی ظاہری حالت کمزور ورنہ تو یہ مشورہ کیا کہ کچھ ہم لوگ ان کی خدمت کریں. تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تبلیغ رسالت کے بارے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی پیسہ نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، مگر میری قرابت کے ساتھ محبت کرو. یہ وہ یادگار تابوت و علم ہیں جو حضرت اشرف جہانگیر شہدائے کربلا کی یاد میں سبزوار کے طریقے پر ہر سال 9 محرم کو نہایت اہتمام سے اٹھاتے تھے. یہ تابوت و علم جنہیں دیکھ کر دلوں میں جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے، آج بھی اسی شان سے ہر سال 9 محرم کو جلوس کے ساتھ خانقاہ اشرفیہ سے برآمد ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ کچھوچا شریف پہنچتے ہیں. ماں جلی ہے کہنے کو سبھی کہتے، اے اپنے کو مسلمان کہنے کو سبھی کہتے، اے اپنے کو مسلمان جنات میں وہی جائے گا جو پن جتنی ہے اسلام پہ سارنے. صوفیائے ہندوستان میں شاہ اشرف جہانگیر کا رتبہ بہت بلند ہے. ان کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت تھی. ان میں غیر معمولی توانائی اور بے پناہ قوت عمل تھی. ان کا وجود ایک انقلابی طاقت تھا. انہوں نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی. اپنے علم و عمل کی روشنی سے دلوں کو جگمگایا، دماغوں کو منور کیا. اپنے عہد آفری خیالات اور انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا. وہ صبر و شکر، امید و آرزو، حوصلہ و ہمت اور الفت و محبت کا جیتا جاگتا مرقع تھے. انہوں نے دائرہ تصوف میں رہ کر اجتہادانہ شان سے زندگی بسر کی. وہ مشاہدہ جمال حق کے لیے عبادت و ریاضت، مراقبے اور اعتکاف کے تو قائل تھے، مگر گوشہ نشینی، ترک دنیا اور زندگی سے بیزاری کے قائل نہ تھے. وہ زندگی کو ایک جہاد سمجھتے تھے اور اپنے دور کے فتنوں سے منہ چھپا کر بھاگنے کے قائل نہ تھے، بلکہ ارادت مندوں کو اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتے تھے. دنیاوی اور دینی امور کے بارے میں ایک مثبت نظریہ رکھتے تھے. انا کے بندھنوں سے آزاد وہ ایک مرد خود آگاہ تھے جس نے ہر انسان کو سینے سے لگایا، اچھائیوں کو عام کیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکا. وہ تمام عمر دلوں کو جوڑنے میں مصروف رہے. دلوں کو توڑنا ان کے نزدیک
बड़ा गुनाह था। उनका आवाम से बड़ा गहरा ताल्लुक था। उन्होंने हमेशा मजलूमों की मदद और हिमायत, गरीबों की खिदमत और हाजतमंदों की हाजत रवाई की। अवाम के दुख दर्द में शरीक रहे, लेकिन अमीरों को कभी हक़ारत की निगाह से नहीं देखा। वो थे तो फकीर, मगर अमीरों की इस्लाह और रहनुमाई भी अपना फर्ज समझते थे। वो दौलतमंदों को अपना माल खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए सर्फ करने की तरगीब देते थे। हुकूमत और दुनियावी उमूर को दीन और शरीयत से अलग करने के खिलाफ थे। अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला। अली इमाम अली मुर्तजा अली, मौला अली इमाम अली मुर्तजा अली। शाह अशरफ जहांगीर ने अपने भांजे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन को अपनी फर्जंदी में कबूल करके उन्हें उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातनी से आरास्ता और पैरास्ता किया और अपने बाद उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। शाह अशरफ जहांगीर तकरीबन 50 साल तक अपनी खानकाह में सज्जादे रुश्द व हिदायत पर जलवा फरमा रहे और खल्क़े खुदा को अपने फयूज़ व बरक़ात से माला माल करके 28वीं मुहर्रम सन 808 हिजरी को वहीं पैवस्ते रहमते हक हो गए। सैयद अशरफ पीर प्यारा, जेहि मोहि पंथ दीन उजियारा। ले साहिए प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया। सैयद अशरफ पीर प्यारा, मार्ग हुत अंधियार जो सूजा। भांजोर सब जाना बूझा। खार समुद्र पाप मोर मेला, बोहित धर्म लीन कै चेला। सैयद अशरफ पीर प्यारा। शाहे शाहाने तरीक़त मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के जानशीन अव्वल सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन के बाद उनके खलफ़े अकबर सैयद शाह हसन सज्जादे रुश्द व हिदायत पर जलवा फरमा हुए। उनका खानदान अशरफिया और उनके खानदान के तमाम सज्जादा नशीन सरकार कलां कहलाए। खानदान अशरफिया के सज्जादा नशीनों, मशाइख और उलमा का सिलसिला एक कहकशा की तरह है और इस कहकशा के हर ताबनाक सितारे की शान जुदा है। सैयद शाह नवाज अशरफ और सैयद शाह नियाज अशरफ से होता हुआ ये सिलसिला कहकशान रूहानी सैयद शाह अली हुसैन अशरफी तक पहुंचा, जो 14वीं सदी हिजरी के शेखुल मशाइख बनकर खानदान अशरफिया का नाम रोशन कर गए। सैयद शाह अली हुसैन अशरफी एक साहिब कश्फ व करामात दुर्वेश और आलिम बाअमल होने के साथ साथ उर्दू और फारसी के एक बुलंद मर्तबा और बाकमाल शायर भी थे। उनका नाम जिंदा रखने के लिए उनका आरिफाना कलाम ही काफी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ
اپنے جذبات اور محسوسات کو سمویا ہے، بلکہ بڑے دل پذیر اور خوبصورت انداز میں اپنے فلسفیانہ نظریات کی جھلک بھی پیش کی ہے۔ سید شاہ علی حسین کو خدا نے 2 بیٹے سید احمد اشرف اور سید مصطفیٰ اشرف عطا کیے تھے۔ جب ان کے بڑے بیٹے سید احمد اشرف علوم معقولات اور منقولات حاصل کر کے راہ سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر چکے تو شیخ المشائخ نے انہیں اپنا ولی عہد اور خلیفہ بنایا۔ سلطان الواعظین سید احمد اشرف ایک بلند پایا عالم اور نامور خطیب تھے اور ہر طرف ان کے علم و فضل کے چرچے تھے، لیکن سید شاہ علی حسین کی زندگی ہی میں سید احمد اشرف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شیخ المشائخ کی نگاہ انتخاب اپنے پوتے سید محمد مختار اشرف پر پڑی اور انہوں نے سید محمد مختار اشرف کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس وقت سید محمد مختار اشرف کی عمر صرف 14 برس تھی، مگر ان کے چہرے سے جلالت و بزرگی ٹپکتی تھی۔ راہ سلوک و معرفت کی دشوار گزار منزلیں انہوں نے اپنے دادا کی رہنمائی میں طے کی۔ سن 1355 ہجری میں 79 برس کی عمر میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ اس مست میں الست درویش شاعر کا مزار ہے جس پر ہر صبح صبا برگ گل بچھا جاتی ہے۔ ان کے مزار سے کچھ فاصلے پر خانقاہ اشرفیہ میں اس اندلیب گلستان حیدری کی نوائے سرمدی گونجتی رہتی ہے۔ علی ہے افضل، علی ہے اکمل، علی ہے اجمل، علی ہے مولا، علی ہے والی، علی ہے والا، امام قدوسیاں علی ہے۔ سن 1355 ہجری میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کے وصال کے بعد سید شاہ محمد مختار اشرف سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے ہم عصر مشائخ اور علماء نے انہیں مخدوم المشائخ تسلیم کیا۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کا عہد خانوادہ اشرفیہ کا دور زرنی ثابت ہوا۔ ان کے ارادت مندوں کی تعداد 20-25 لاکھ تک جا پہنچی۔ ان کے عہد میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ملکوں میں بھی خانقاہ اشرفیہ کی نئی شاخیں قائم ہوئیں، کئی نئے مدارس اور کئی نئی لائبریریاں قائم ہوئیں۔ دیگر فلاحی کام بھی بہت ہوئے۔ انگلینڈ میں خانقاہ اشرفیہ کی جو شاخیں قائم ہوئیں ان میں لندن، بلیک برن اور لیسٹر کی خانقاہیں اپنی دینی، تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے پورے یورپ میں مشہور ہیں۔ مخدوم المشائخ ان خانقاہوں کی طرف خاص توجہ دیتے تھے اور ان خانقاہوں میں بنفس نفیس جا کر اپنے ارادت مندوں کو اپنے زرعی خطبات سے نوازتے تھے۔ مخدوم المشائخ نے دنیا بھر میں اپنے جو خلفاء مقرر فرمائے تھے ان کی فہرست طویل ہے اور وہ سب دلوں کو علم و معرفت کی روشنی سے منور کرنے میں منہمک ہیں۔ مخدوم المشائخ کے عہد میں کچھوچا میں عمارات جدید کی تعمیر اور علمی اداروں کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہنوز جاری ہے۔ مسجد اعلی حضرت اشرفی، جامع اشرف، مولانا احمد اشرف ہال، مختار اشرف لائبریری کی تعمیر اور خانقاہ اشرفیہ کی توسیع و تزئین کاری، یہ تمام کام مخدوم المشائخ کی سرپرستی ہی میں انجام پذیر ہوئے۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف نے 62 برس تک خانقاہ اشرفیہ میں سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھا اور دنیا کو اپنے مشہور زمانہ اسلاف کا جلوہ دکھا کر 21 نومبر سن 1996 کو 84 برس کی عمر میں اپنا سجادہ رشد و ہدایت
اپنے فرزند ارجمند سید شاہ محمد اظہار اشرف کے سپرد کر کے راہی ملک بقا ہوئے. دل شکست آمد چو ناگاه این خبر، غم فزا و رنج افزا جان گداز. آه پیر صاف دل روشن ضمیر، در گذشتن از جهان تگ و تاز. گشت تیرا در نظر دنیای دون، کرد مرگ از زندگی چون ساز باز. نیر چرخ شریعت مهر دین، ماه گردون طریقت سرفراز. آن ولی الله اولاد علی، دیدنی نور حقیقت در مجاز. صاف ظاهر صاف باطن صاف گو، پاک نفس و پاک بین و پاک باز. باید اظهار عقیدت این نمط، می شود محمود ماننده ایاز. بود ما را فکر تاریخ وصال، داد حتف این ندا بر جانماز. آه سرکار کلام ممدوح خلق، سیدی مختار اشرف نیک باز. جب ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے مخطوب المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو دنیا بھر میں پھیلے ان کے لاکھوں ارادت مندوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی، اور مختلف مقامات سے لوگ جوق در جوق ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچھے پہنچنے لگے. نہ صرف ہندوستان بلکہ کئی اور ملکوں سے ان کے ارادت مند ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچھا پہنچے. 22 نومبر 1996 کو سرزمین کچھوچھا پر جس شان سے ان کا جنازہ اٹھا، اس شان سے وہاں کبھی کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا.
مخدوم المشائخ کے حکم کے مطابق نماز جنازہ کے بعد مجمع عام میں ان کی مختصر وصیت پڑھ کر سنائی گئی، جس میں انہوں نے خدا کے فضل اور رسول مقبول کے کرم سے دنیا کی الجھنوں سے نجات پا کر حیات ابدی حاصل ہونے پر اظہار مسرت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ المختار وصیت نامہ حضرت سیدنا نبی سرکار کرام۔ دبے رہیے دنیا مسافر خانہ ہے، آج میرے لیے مسرت ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اپنے آقا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کرم سے دائمی زندگی نصیب ہوئی اور اللہ نے ساری الجھنوں سے نجات عطا فرمائی۔ اب میں اپنی خامیوں و کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہر کے ایک فرد سے معافی چاہتا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر والے سال مجھے مجمع عام میں معاف کر دیں گے اور میرے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے، اور حاضرین سے بھی توقع ہے کہ کچھ گنہگار سیاحکار کے حق میں دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ سید محمد مختار صدر سجادہ نصیب کی توجہ شریف یہ تھا حضرت صاحب سجادہ کا اختیارنامہ جو حضرت نے ہمارے رابطوں کے مطابق جب ان کی نادر و نایاب وصیت کا وہ جملہ جس میں انہوں نے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گھر کے ایک ایک فرد اور اپنے ارادت مندوں سے معافی کی خواستگاری اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی التجا کی ہے، جنازے میں شریک مجمع کثیر کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کا دل بے قرار اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کیسا خدا شناس، دل نواز، سراپا محبت درویش اور شاہ سلوک و طریقت تھا، جو اپنے سوگواروں کو روتا بلکتا چھوڑ کر پیوند زمیں ہو گیا۔ رہے صدا نام اللہ کا۔ فاطمن فی تطہیراتی حسنن فی صفاتی شہیدن فی تجلیاتی زین العابدین ابی عباداتی واقعن فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صالحن فی اقوالی کاظمن فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام رضا جواد دفع جلتا حادیاً الى سبیل النجات عسکری الغزات مہدی الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صراط اللہ تعالی علیہ آمین۔ آپ کی بارگاہ بیکس پر ہمیں یہ نیازمند حاضر جائے گے، بہت خطائیں کیا ہے، آپ کی خدمتوں میں کوتاہی آپ کے بچوں نے کیا، ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آج آپ کی ساری اولاد کی طرف سے اور اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اپنے اولاد کی، اپنے پوتوں کی، اپنے پورے خاندان کی پہلے خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ یہ توقع میں دل کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم کو سلیقہ بھی نہیں تھا، طریقہ بھی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے بلکہ یقین ہے کہ نہ جانے کتنی باتیں آپ کو ناگوار گزری ہیں، مگر خدا اپنی والدہ محترمہ کے صدقے میں جن سے آپ کو کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دیجیے، اپنے سارے بچوں کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ آپ آج بیٹے طرف ہیں مگر آپ باپ اگر جرم ہم سے ہے تو معاف کرنا۔
خدا کے لیے مخدوم پاک کا واسطہ، خواجہ غریب نواز کا واسطہ، غوث اعظم کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف کریں، اور جتنے مریدین متاثرین کی اگر کوئی بھی بات آپ کو ناگوار گزری ہو، یہ نیاز مند عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں آتے بس اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، مگر آپ کی صورت زیبا کو دیکھنے کے لیے توفیق دے میرے آقا، اب آپ اس کو اپنے جلووں سے کبھی محروم نہ رکھیں، اپنے سرپرستی کا سایہ ہم سب پر نہ رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس مقام پر گئے کہ جس مقام سے نہ جانے کتنے درجے افضل و اعلیٰ، اور جب وہاں پر ہے مگر ہم ضیاءکاروں کو بھی وہاں نہ بھولیے گا، اور ہماری ہم سب کی طرف سے مخدوم پاک کی بارگاہ میں سفارش پیش کیجیے، غریب نواز کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے سفارش پیش کیجیے۔ یہ جتنے آئے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اور توقع میں دل کو لے کر آئے کہ اب ہم اپنے پیر کی صورت کا دیکھ پائیں، آپ کا مسکراتا چہرہ یاد ہے، آپ کی نظر عنایت کا انداز یاد ہے، آپ کی کرم نوازیوں کا بالکل یاد ہے، بہت آپ نے دل رکھنے کے لیے اپنے اوپر کتنا بوجھ سا مگر دل رکھا ہے، کسی کی پریشانی برداشت نہ ہوئی۔ میرے حضور یہ نیاز مند اس لیے آئے ہوئے ہیں، آپ اس کا کرم کا سایہ دراز فرمائیں اور ان کی تمناؤں کو پوری فرما دیں۔ میں عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کو جب تک یہ خطا معاف نہیں ہوگی سکون بھی نہیں ملے گا، عطا کرتے ہیں۔ بچوں سے غلطیاں ہوتی مگر معاف کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارے آپ کے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی، آپ کا جو خاندان ہے سب کے لیے دعا فرما دیں، ہمارے آپ کے بچوں اتحاد اتفاق قائم رہے، اور آپ کے مشن کو ہم سب بھائی لے کر چلے، ہم پہ کوئی لغنا نہ پیدا ہو۔ آج تیری بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے دعا کھڑا ہوا ہے، وہ جتنا ہے کہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر کرم ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ کرم فرمائیں، سب کی مقاصد پورا کر دیں۔ بہت سے آپ کے بیٹے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، نہ جانے کتنے ارمان ہے دل میں، آپ کے خاندان کے بچوں کو نہ جانے کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن اب آپ تو اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے سے کام بن جایا کرتا ہے۔ کہہ دیجیے ایک مرتبہ مخدوم پاک سے کہہ دیجیے میرے غریب نواز سے، ہم تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، ہم تو یہاں تڑپ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، مگر حضور ہمارے تڑپنے کو بھی تو دیکھ لو، ہماری ان پریشانیوں کو دیکھو، سفارش کرو، اپنا کرم ہم پر دراز رہے، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے اپنے سائے کرم کو ہم پر دراز فرمائے۔ جب متوسلین مریدین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں سب کی تمنائیں پوری ہو جائیں، سب کے اندر ترقی عطا ہو، سب کی منزل پر پہنچے، اس سے اعظم بمنے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعب ایماں مددے بحق خواجہ عثمان مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلیل کرمیا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ غربت روح پیغمبر یہ منتظر کن سویما اشرفی ہے رخت آئین حسن خوبا اے نظر کر دو پرورد سہم خوبا اللہ تبارک تعالیٰ فی شان حبیب الکریم اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
الحمد للہ رب العالمین۔ دوم المشائخ کی تجہیز و تدفین کے تیسرے دن 24 نومبر 1996 کو ان کے سوئم اور فاتحہ خوانی کے موقع پر اکمل اکملی، انور رائے پوری اور حکیم سید کوثر حسین نے انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ بتا دیجیے سرکار کہاں سے لائے، یہ بتا دیجیے، یہ شخصیت ایسی طرح شخصیت کا دبدبا، ارے بال اس کے آگے جھکے بولے مرحبا، اور طے کر لیا ہے جس نے محبت کا معاملہ، ارے کہتا ہے جس کی زیب کا ایک ایک مرحلہ، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی کیا تو شبک۔ اس موقع پر مولانا سید ہاشمی اشرف اور شیخ الاسلام سید مدنی اشرف نے اپنی یادگار بصیرت افروز تقاریر سے وہاں موجود ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کے دلوں کو نور ایمانی اور جلوہ عرفانی سے منور کیا۔ وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکات، جس میں رضائے مولا ہے، جس میں نجات ہے، جس میں بندگی ہے، کیا نبی نے دیتے وقت یہ کہا ہے کہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ کیا کہیں یہ انصاف ملے گا؟ یہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ نماز پڑھو گے نمازی بنو گے۔ نماز مولا سے ملاتی ہے، نماز پردے اٹھاتی ہے، نماز پاکیزہ بناتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ سب کہا گیا، مگر یہ ضمانت نہیں لی گئی کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ بے شمار گمراہ نمازی ہے۔ تھانہ بھون، نانوتا اور امبیٹھا کی موجودگی میں کون کہے گا کہ نمازی گمراہ نہیں ہے؟ جب تک فتاوی حساب الحرمین کی چمک دمک سے سماج منور رہے گا، کون کہے گا کہ کوئی پسندیدہ نمازی نہیں ہے؟
رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، زکات دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ مگر رسول کو اس بات کی فکر تھی کہ امت کو گمراہی سے بچائے رکھنا ہے، تو انہوں نے اس گوشے کو تاریکی میں نہیں رکھا، بلکہ پوری قوم سے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا، قرآن اور اہل بیت، اگر پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی بشارت کثرت ثواب کا وعدہ، زبان رسول پاک۔ ایسوں کے لیے کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، یہ دنیا کی بشارت ہے۔ اور مبشرات، صالح خواب، الرؤیا الصالحہ التي يراها المؤمن اور قرآنہ، وہ اچھے خواب جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دیکھے، یہ بھی مبشرات میں سے، یہ دنیا کی بشارت ہے۔ اور موت سے پہلے ہی مرنے کے بعد فرشتوں کی خوشخبریاں، فرشتوں کی خوشخبریاں، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، اس کی ہنسی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، اس شان سے اٹھتا ہے فرشتے کے جلوہ میں، یہ دنیا کی بشارت۔ اور مومن کی یہ بھی پہچان کہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ دوستو، ہم نے دیکھا وصیت نامے پر جب نے غور کیا، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنا مقام پہلے دیکھ چکا ہے، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنے مقام پر، کیونکہ حضرت موت کے وقت کو کیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ نبی کا احسان ہے کہ آج مجھے دائمی زندگی مل گئی، تو تکلیف والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، مصیبت والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، جنت میں مقام دیکھ لیا ہے، فضل کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جو مرنے سے پہلے اپنا مقام بھی دیکھ لے، وصیت نامہ کا انداز تیور بتا رہا ہے کہ وہ مقام دیکھ چکے تھے اپنا، اس لیے مطمئن ہو کے گئے، خوش ہو کر کے گئے، دعا دیتے ہوئے گئے، سب کو نصیحت کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات ہے، نصیحت کا طریقہ عجیب ڈھنگ کا حضرت نے اختیار فرمایا، ایسا تو کسی نے، لوگ کہتے بھی دیکھو میں جا رہا ہوں، تم دین و سنیت پر قائم رہو، صراط مستقیم پر چلو، بروں سے بھاگتے رہے، اس میں وصیت کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ سب بھی صحیح ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو، مگر جو کچھ کر دیا، جو کچھ کر کہہ کے چلے گئے، اسی میں سب کو وصیت مل گئی کہ اب اپنے نفس کا حساب لو، جانے والا چلا گیا، اپنے کو پہچانو۔ ایسی وصیت کر دی ہے جو اپنے کے لیے بھی ہے، پرائے کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے، باہر والوں کے لیے بھی ہے، اور تقوی ان کے نشے میں جو چور ہے ان کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے وصیت کر دی۔ وصیت کرتے وقت انہوں نے اپنے پرائے کی کوئی تقسیم ہی نہیں کی، سب کو ہدایت کی روشنی دکھا کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے، دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے، اور آخرت کی بشارت میں کیا ہے، جائیں گے تو فرشتے سلام پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اور ارشاد ہے کہ وعدہ دیدار الہی، یہ دنیا کی بشارت، وعدہ دیدار الہی یہ دنیا کی بشارت، اور اس وعدے کی تکمیل یہ آخرت کی بشارت، وعدے کی تکمیل یہ آخرت کی بشارت۔ تو یہاں وعدہ وہاں دینا، یہاں وعدہ وہاں دینا، آخرت میں دینا ہوگا، یہ آخرت کی بشارت۔ ایسے یہاں معرفت وہاں مغفرت، معرفت یہ دنیا کی بشارت ہے، مغفرت یہ آخرت کی بشارت ہے۔ یہاں مجاہدہ وہاں مشاہدہ، یہاں مجاہدہ یہ دنیا کی بشارت ہے، وہاں کا مشاہدہ یہ آخرت کی بشارت ہے۔ یہاں وفا اور سزا، وہاں رضا اور بقا۔
مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کی وفات کے بعد اب ان کے جانشین سلطان المشائخ سید شاہ محمد اظہار اشرف اور ان کے ولی عہد سالک راہ سلوک و طریقت سید محمود اشرف ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کا مرکز و محور بنے ہوئے ہیں، اور خانقاہ اشرفیہ ہمیشہ کی طرح آج بھی علم و عرفان کے جلووں سے جگمگا رہی ہے۔